شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم کے 21ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں ایک حیرت انگیز بات یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا رکھے ہیں، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان سہاروں کی مثال اسپائڈرز ویب کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح. اور مکڑی کا جالا دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر ہوتا ہے. یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے یہ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم ہوتا. کیا سمجھے؟ یعنی شرک یہ لا علمی اور جہالت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. اسی وجہ سے ہر مشرک جاہل ہوتا ہے. اتنی حسین بات کہی گئی. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر تکیہ کرنا، دوسروں کو معبود بنانا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کے اوپر بھروسہ کر لینا، جبکہ یہ دنیا کا سب سے کمزور ترین گھر ہے. آیت کے آخر میں ایک ٹکڑا جو لایا گیا ہے لو کانوا یعلمون، کاش انہیں علم ہوتا. گویا یہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، در حقیقت یہ جاہل اور لا علم ہے. انہیں علم ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ شرک جہالت کے پیٹ سے نکلتا ہے اور شرک جہالت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جہاں شرک کا رد کیا گیا وہاں یہ بات کہی گئی لو کانوا یعلمون. بین ہی یہی جملہ اسی سورہ کے اندر اس جگہ لایا گیا ہے، اور وہ بھی آیت کے آخر میں، جہاں یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. جملہ وہی ہے. جس آیت میں شرک کا رد کیا گیا اس کے آخر میں یہ بات لائی گئی کاش کہ ان کے پاس علم ہوتا. اچھا، اور اسی سورہ میں آگے یہ بات کہی گئی کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم ہوتا. جملہ وہی ہے، سیم. پتہ یہ چلا کہ دنیا پرستی یہ بھی در حقیقت جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، اور آخرت کو بھلا کر دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جانا بہت بڑی جہالت ہے، اور ایسا آدمی بہت بڑا جاہل ہے.
تو دو چیزیں جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، ایک تو شرک اور دوسرے دنیا پرستی. اس لیے کہ دونوں کے بیان کے بعد یہی جملہ لایا گیا، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون. یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک خاص اسلوب، ایک خاص اسٹائل آف ٹاکنگ ہے. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں تم اللہ کے احکام پر عمل نہ کر سکو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جمے جمائے دھندے کا اور ہمارے قائم کیے ہوئے اسباب رزق اور وسائل رزق کا کیا ہوگا؟ جس جگہ ہم ہیں وہاں جمع جمایا دھندا ہے، دکانیں ہیں، اسباب رزق ہے. تو اگر ہم وہاں سے ہجرت کر جائیں تو بھوک سے کہیں مر نہ جائیں. فرمایا کہ دیکھو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، میری زمین بہت وسیع ہے تو ادھر چلے جاؤ اور میری ہی عبادت کرو. سوال یہ پیدا ہوا، جمع جمایا دھندا چھوٹ گیا، وہاں اسباب رزق ہوں نہ ہوں، مر جائیں تو؟ جواب دیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. پھر ایک بہت ہی بدیہی بات بڑے سادے انداز میں کہی گئی کہ پرندوں کو دیکھتے ہو، کچھ جانوروں کو دیکھتے ہو، یہ کہاں اپنا رزق لادے پھرتے ہیں. پرندے کو دیکھو، اپنے گھونسلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس رزق کہاں ہوتا ہے؟ خالی پیٹ نکلتا ہے اور بھر پیٹ واپس آتا ہے. فرمایا گیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے. وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ان جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ تو جانور ہیں. وَإِيَّاكُمْ، تو تمہیں روزی کیوں نہیں دے گا؟ تم اللہ کے لیے نکل کر تو دیکھو، روزی کی ذمہ داری اس کی ہے. جی دنیا کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ یہ لہو لعب، مل فرق بین اللہو واللعب، لہو اور لعب کے درمیان کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹو ورڈس، ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق؟ واٹ از لہو اور واٹ از لعب؟ لہو کہتے ہیں کہ کسی غیر ضروری کام میں مشغول ہو کر ضروری کام چھوڑ دینا. کرکٹ دیکھنا ضروری ہے یا قرآن حکیم کا درس سننا؟ وہ لہو ہے، ایک غیر ضروری چیز میں مشغول ہو کر ضروری چیز کو چھوڑ دینا، یہ لہو ہے. او چھکا مار دیا، او چو، یہ جن کی تم تائید کرتے ہو، کسی دن تمہارے گھر میں کھانا دے کر جاتے ہیں. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، پورے سال کا خرچہ تمہیں دے دیتے. ایک پیسہ کوئی دیتا ہے؟ کیوں سر کھپا رہے ہو وہاں، کیوں سر کھپا رہے ہو؟ لیکن نفس ہے،
شیطان نے ضروری چیز کو اوائڈ کروا کے غیر ضروری چیز میں الجھا رکھا ہے. جیسے مالک نے اپنے نوکر کو بازار بھیجا کہ جا کر کے فلاں سامان لے کر آ جا. اب وہ نکلتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک مداری کھیل دکھا رہا ہے. اب وہ کھیل دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ ہے لہو. اس لیے کہ ضروری کام یہ تھا کہ مالک نے جس چیز کا حکم دیا تھا اس حکم کو بجا لاتا، وہ کام کرتا، وہ ضروری تھا. تو ضروری کام چھوڑ کر غیر ضروری کام میں الجھ گیا. ہذا اللہو، اس کو لہو کہتے. اور لعب آدمی خود کھیل رہا ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ لہو میں مشغول ہیں، اور جو کھیل رہے ہیں وہ لعب میں مشغول ہیں. جو کھیل رہا ہو، لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو، لائب کہتے ہیں پلیئر کو، کھلاڑی کو. اسی سے ہے عربی میں لائب کہتے ہیں کھلاڑی کو. تو جو کھیل رہا ہے اور اس کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے، کھیل رہا ہے وہ، تو وہ لعب ہے. کھیل رہا ہے آخرت کو فراموش کر کے. اور آپ جو دیکھ رہے ہو آپ لہو میں مشغول ہیں. تو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، لہو لعب ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا گھر، یہ حیوان ہے. حیوان نہیں، حیوان نہیں، حیوان. تو ما الفرق بین الحیات والحیوان؟ حیات میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں الحیات حیات بعدها موت. حیات کہتے ہیں جس کے بعد موت ہو. جیسے ہم سب کو حیات حاصل ہے اس لیے کہ اس حیات کے بعد موت ہے. اور حیوان کسے کہتے ہیں؟ الحیوان حیات لا موت فیہا. حیوان ایسی زندگی کو کہتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر موت نہ ہو. تو دنیا میں جو ہم کو حیات حاصل ہے اس کے بعد موت ہے، مر جانا ہے. لیکن آخرت میں جو زندگی ملنے والی ہے اس زندگی میں موت نہیں ہے، اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، وہاں موت ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے. اور آخر میں ذہن پر دستک دی گئی، ذہن کو نوک کیا گیا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ نہیں علم ہوتا. ذہن کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا گیا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ نہیں علم ہوتا. تو یہ لعب میں مشغول نہ ہوتے، کھیل میں مشغول ہیں اور آخرت کو فراموش کر رکھا ہے. اور یہ کھیل کو دیکھ رہے ہیں، یہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے. تو گویا کہ اللہو یتعلق بالقلوب واللعب یتعلق بالبدن. لہو کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہوتا ہے. ھذا الفرق بینہما. اس کے بعد ایک حیرت انگیز تاریخی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. ہوا یہ کہ فارس کے بادشاہ نے جو زردشتی مذہب کا ماننے والا تھا، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے رومیوں کے اوپر حملہ کر دیا، جو کم سے کم آخرت کو تو مانتے تھے. یہ تو مشرک تھے، لیکن عیسائی کم سے کم ان کے ہاں اللہ کا تصور ہے، رسولوں کا تصور ہے، آخرت کا تصور ہے. یہ دونوں لڑ پڑے اور آخر میں یہ فارسی غالب آ گئے رومیوں کے اوپر، جس سے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچا. اس لیے کہ جن کے ہاں اللہ کا کوئی تصور نہ ہو، جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ غالب آ گئے ان پر جن کے ہاں کم سے کم اللہ کا تصور یا آخرت کا تصور پایا جاتا ہے. تو اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی. تو یہ سورہ روم نازل ہوئی. سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم. آج رومی ہار گئے ہیں
فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کہتے ہیں ما بین الثلاثة والعشرہ، 3 اور 10 کے درمیان جو گنتی ہے اس کو بضع کہا جاتا ہے. ما بین الثلاثة والعشرہ، 3 اور 10 کے درمیان جو ڈیجٹس ہیں ان کو بضع کہا جاتا ہے. یعنی چوتھے سال، 5ویں سال، 6ٹھے سال، 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال، یعنی یہ تقریباً 6-7 سال میں معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ یعنی رومی غالب آ جائیں گے فارسیوں پر، جبکہ حالات ایسے نہیں تھے. رومی بری طرح شکست کھا چکے تھے اور ایسی شکست فاش انہیں ہوئی تھی کہ برسوں ان کے سنبھلنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اس وقت یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، شکست خوردہ ہو چکے ہیں. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، یہ ہارنے کے بعد پھر جیت جائیں گے. کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں. ما بین الثلاثة والعشرہ، 6-7 سال میں. جبکہ حالات ایسے بالکل نہیں تھے کہ رومی دوبارہ کھڑے ہو سکیں اور فارسیوں کے مقابلے میں آ جائیں اور غالب ہو سکیں. یہ پیشین گوئی اس وقت کی جا رہی اور ایسا ہوا. دونوں آپس میں پھر لڑے اور رومیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا فارسیوں پر. انہوں نے فارسیوں کو ہرا دیا. ہو بہو یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور اس وقت پوری ہوئی جب میدان بدر کے اندر مسلمان مشرکین کے اوپر فتح یاب ہو چکے تھے. تو گویا کہ 2 خوشیاں ایک ساتھ ملی، ایک تو بدر میں فتح حاصل ہونے کی، اور دوسرے یہ خوشخبری سننے کی کہ آج رومی فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کا ایک ایک بیان مبنی برحق، اور جگہ بتائی گئی کہاں یہ لڑائی ہوگی. فی ادنى الارض، یہ ادنى الارض زمین کا سب سے نچلا حصہ. یہ کدھر ہے؟ زمین کا سب سے نچلا حصہ، یہاں لڑائی ہوگی. یہ کدھر ہے؟ ادنى الارض. ادنى الارض مانے زمین کا سب سے نچلا حصہ. یہ بحر مردار، ڈیڈ سی کے پاس ہے. ڈیڈ سی کے پاس بحر میت جس کو کہتے ہیں. اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پانی کی ڈینسٹی اور بوائنسی، اس کی جو اچھال ہے اور اس کی جو کثافت ہے، بوائنسی اینڈ ڈینسٹی دونوں ایسی ہیں کہ آدمی کو تیرنا بھی نہ آتا ہو اور اس سمندر میں کود پڑے تو ڈوبے گا نہیں. کیسا ہے میرا رب اللہ، ایسا پانی کی تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوبے نہیں. یعنی پانی کے اندر ایسی بوائنسی، ایسی اچھال رکھی ہے، اور پانی کے اندر جو ڈینسٹی ہے، جو کثافت ہے، وہ آدمی کو ڈوبنے نہیں دے رہی ہے. اور یہ واحد سمندر ہے جس کے اندر کوئی جاندار نہیں پایا جاتا. اسی وجہ سے اس کا نام ڈیڈ سی ہے. اس پانی کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. یہ جگہ جو بتائی گئی ادنى الارض، یہ زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. میں نے پڑھا کہ سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے ہے. جو سمندر کی سطح ہے، سطح سمندر سے 430 میٹر نیچے ہے. اسی کو ادنى الارض کہا گیا ہے، اور وہیں پر یہ لڑائی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے جگہ بھی بتائی اور پیشین گوئی فرمائی کہ کون شکست کھائے گا اور کون فتح یاب ہوگا. لہذا قرآن حکیم کا ایک ایک بیان حق. فرمایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ دنیاوی زندگی کی ظاہری چمک دمک کو جانتے ہیں بس. اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا مت حاصل کرو،
یہ کہتا ہے کہ دنیا میں الجھ کر آخرت کو فراموش مت کرو. اسلام اجازت دیتا ہے آپ MBBS کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ IAS IPS بنیں، آپ لائر بنیں، ساری ڈگریز حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس شرط کے ساتھ آخرت کو فراموش مت کرو. دین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دین اور دنیا کے درمیان بیلنسنگ رکھو. ان کا حال کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں. یہ ڈس بیلنسنگ ہے. اور یہاں علم کا لفظ لایا گیا ہے، غور سے. یعلمون، وہ جانتے ہیں دنیاوی زندگی کے ظاہر کو، یعنی دنیاوی زندگی کے ظاہر کا علم ہے ان کے پاس، لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. ایک مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے کل علم لا يفید صاحبہ فی الآخرہ فلا يستحق صاحبہ ان یسمى عالما. ہر وہ علم جو صاحب علم کو آخرت میں فائدہ نہ دے تو ایسے آدمی کو عالم نہیں کہا جا سکتا. کتنا بھی آدمی علم حاصل کر لے، لیکن اگر دین کا علم اسے نہیں ہے تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا. کل علم لا يفید صاحبہ فی الآخرہ لا يستحق ان یسمى عالما، اسے عالم نہیں کہا جا سکتا. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیاوی زندگی کے ظاہر کا انہیں علم ہے لیکن آخرت سے غافل ہیں. یہ اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کیا بات ہے. اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پہلے یہ بتایا گیا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آگے کہا جا رہا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. دیکھو عربی میں جب سکنہ کا صلہ الہ آئے، سکنہ الہ، اس سے مراد ہوتا ہے دلی سکون. دلی سکون مراد ہوتا ہے. یہاں وہی سکنہ الہ لایا گیا ہے. یعنی اگر تم اپنی بیوی سے دلی سکون حاصل نہ کر سکو تو اس شادی کا کوئی مطلب نہیں. چاہیے یہ کہ تمہاری بیوی تمہارے دل کو سکون عطا کرے. سکنہ الہ، تمہارے دل کو سکون بخشے. اسی وجہ سے سکنہ کا صلہ الہ آیا ہے. اچھا، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تم پیدا ہو گئے. اب پیدا ہونے کے بعد یہ تذکرہ کیا کہ تمہیں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. کیوں؟ تاکہ تم کو جو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے یہ نسل آگے بڑھے اور یہ تمہارے بقا کا سبب بنے.
ارے بھئی آدمی پیدا ہو گیا، مثلا 150 لوگ پیدا ہو گئے اور مر جائیں تو ختم ہو گیا نا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہاری نسل چلتی رہے. تو وہ جو پیدا کیا ہم نے وہ اصل ہے، اور یہ جو جوڑے بنائے تمہارے لیے یہ سبب بقائے نسل ہے. نسل کی بقا کا سبب ہے. نہیں تو چند آدمی پیدا کیے جاتے، مر جاتے تو. شادی کا یہ جو قانون تزاوج رکھا گیا ہے، یہ تزویج کا جو قانون رکھا گیا ہے، اس وجہ سے کہ جو اصل ہے مٹی سے تم پیدا کیے گئے، اس اصل کو باقی رکھا جائے نسل کے ذریعے. نسل چلے تاکہ اصل باقی رکھا جائے، اصل باقی رہے. یہ ترتیب بڑی عجیب و غریب ہے. پہلے اصل ہے، بعد میں نسل ہے، اور یہ نسل سبب بقائے اصل ہے. آئے سمجھ میں؟ نہیں آئے. چلو پھر اس کے بعد یہ مٹی سے پیدا کیا جانا یہ ذاتیت ہے، اور جوڑے بنائے جانا، جوڑا بنایا جانا یہ لازمہ ہے، لازم ہے. اس لیے کہ اگر یہ لازم نہ ہو تو پھر نسل بڑھے گی کیسے؟ تو ایک ہے ذاتیہ اور ایک ہے لازم. لازم یہ اور تیسرے نمبر پہ ہے لازم کے بعد عرض. جی، عرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا جز نہ ہو لیکن آپ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں عرض. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں. اب یہ جو رنگ ہے اور زبان ہے، یہ زبان آدمی کا جز نہیں، رنگ آدمی کا جز نہیں بلکہ اس کا عرض ہے. جی، جیسے کپڑا ہے، کپڑا ذات ہے، اور اس کے بعد رنگ اس کا یہ عرض ہے. تو یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف یہ عرض ہے. تو ذات، لازمہ اور عرض. اب آخر میں ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے جو خالی متعلق ہے. جی، خالی متعلق ہے. کیا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ تمہیں وہ بجلی دکھاتا ہے. بجلی سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. بجلی چمک رہی ہے، ہو سکتا ہے بارش ہو، اور بجلی چمک رہی ہو سکتا ہے کہ عذاب نازل ہو جائے. خوفا و طمعا. تو بجلی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ڈر اور دوسرے ایک طریقے کی لالچ. اچھا، بجلی کا تعلق جو ہے یہ ہم سے متعلق ہے، متعلق ہمارا جز نہیں ہے، نہ ہمارا لازم ہے، نہ ہمارا عرض ہے، یہ الگ ایک چیز ہے. جی، اور کہا گیا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہو. بہت بہترین بات کہی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان میں آگے یہ ارشاد فرمایا کہ لقمان ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے بچے کو بٹھا کر تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. اس میں درس ہے تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس نہج پر کریں، کس طریقے سے کریں. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. گویا کہ مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور زندگی میں کبھی بھی شرک کرنا تو درکنار، شرک کے قریب بھی مت جانا. ماؤں کے اوپر واجب ہے، باپ کے اوپر لازم ہے،
والدین کے اوپر یہ لازم ہے کہ بچوں کو پہلی تعلیم جو دیں وہ یہ دیں کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت بنانا کسی کو. اچھا یہاں دیکھیں گے آپ ترتیب کیا ہے. پہلے اصلاح عقائد، پھر اصلاح عبادات، پھر اصلاح خلق، پھر اصلاح خلق. اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں؟ پہلے اصلاح العقیدہ، عقیدے کی اصلاح، پھر اصلاح العبادات، پھر اصلاح الخلق، پھر اصلاح الخلق. یعنی پہلے یہ بتایا انہوں نے کہ بچے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے. عقیدے کی اصلاح یہ ہے کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ اور شرک سے مجتنب رہ. ایک یہ ہے اصلاح عقیدہ. اور اصلاح عمل جسے اصلاح عبادات کہنے، اصلاح عقیدہ اس کے بعد اصلاح عمل. اصلاح عمل میں کیا بتا رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر. وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے. ونہی عن المنکر، اور برائی سے روک. اور تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت صبر کر. دیکھو صبر کی تعلیم دی گئی ہے. اچھا یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد ہر جگہ زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، یہاں تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ابھی باپ کے اندر میں ہو. لہذا یا بنی اقم الصلاۃ، یہ نہیں کہا گیا کہ آتی الزکاۃ، بلکہ یہ کہا گیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. یہاں زکوٰۃ کو حذف کر دیا گیا ہے. تو پہلے ہے اصلاح عقیدہ. اصلاح عقیدہ میں یہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے اور شرک سے دور رہے. اصلاح عمل میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا. یہ ہے اصلاح عمل. اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل دو چیزیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد اصلاح خلق، یعنی لوگوں کو یہ اچھی بات بتانا. یہی ہے نا، اچھی بات بتانا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ اصلاح خلق ہے. اصلاح خلق میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. لوگوں کی اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو گنو: اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل اور اصلاح خلق، یعنی لوگوں کی اصلاح کرنا. اور پھر اصلاح خلق، یعنی آدمی اپنے اخلاق کی اصلاح کرے. اخلاق کی اصلاح کرنے میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی، اپنے گال کو مت پھولا. ایک تو یہ کوئی سلام کرے، السلام علیکم، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت پھلا. چھوٹا آدمی ہے، تیرے سوال کا کیا جواب دیا جائے، تیرے سلام کا کیا جواب دیا جائے؟ چھوٹا آدمی ہے تو گال پھلا لینا. اور ولا تمش فی الارض مرحا، اخلاق کی اصلاح میں یہ بات بھی شامل ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، ذرا چال درست کر لے. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور چال میں میانہ روی اختیار کر، معتدل چال ہونی چاہیے. اس میں یہ بتایا گیا کہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر کے اسٹنٹ مت کرو. چال موٹر سائیکلوں کی بھی معتدل ہونی چاہیے، یہ تمہاری جان لے سکتی ہے اور یہ وقار کے خلاف ہے. تو واقصد فی مشیک، اپنی موٹر سائیکلوں کو اپنے قابو میں رکھو، اسٹنٹ مت کرو. نکلتے ہیں 3-4 ایک ساتھ، بڑ بڑ کرتے، ہم آ رہے ہیں، واہ ہم آ رہے ہیں. تو واقصد فی مشیک، چال میں میانہ روی اختیار کرو، چال میں اعتدال رکھو. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھو. اگر ضرورت ہو تو آواز کے اندر بلندی لا سکتا ہے، لیکن کسی کو ڈرانے کے لیے بلا وجہ ہے کیا کر رہا، تو یہ جو آواز ہے غیر ضروری، یہ آواز پست رکھو. تمثیل دی گئی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی. اس تمثیل سے انسان کو سمجھایا گیا کہ گدھے جیسی آواز مت نکال. گدھا بننا چاہ رہا، انسان بن جا. ہو کیا کر رہا، انسان بن جا، انسان، گدھا مت بن. اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمار کی جمع ہے، حمار مانے گدھا، جمع حمیر،
گدھے کی آواز ہوتی. آگے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی 5 چیزوں کا علم اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہے. 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. یہاں تک کہ نبی کو بھی، کسی ملک مقرب کو، کسی نبی مرسل کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے، غیب کا علم نہیں دیا گیا. کون کون سی چیزیں ذرا دیکھتے ہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اور قیامت اور موت دونوں کے اندر مماثلت ہے. قیامت کا بھی وقت کوئی نہیں جانتا اور موت کا وقت بھی کوئی نہیں جانتا. کیوں؟ موت کا وقت نہیں بتایا گیا کسی کو. لِكَيْ تَتَرَقَّبُوا قَبَهُ كُلَّ لَحْظَةٍ، تاکہ تم موت کا ہر لمحہ انتظار کرو. اب بھی موت آ سکتی، اگلے لمحے موت آ سکتی. تو آدمی ڈرتا رہے تاکہ گناہوں سے بچے اور بھلائیوں پر مستمر رہے. اس وجہ سے موت کی تعین کو مبہم رکھا گیا ہے، بتایا نہیں گیا کسی کو. ایسے ہی قیامت ہے، قیامت اچانک آئے گی. موت اچانک آتی ہے، بتا کر نہیں آتی. ایسے ہی قیامت اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آتی. تو موت میں اور قیامت میں یکسانیت ہے، اور اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. ایک. دوسرے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی یہ اللہ کو معلوم. کس جگہ کتنی ہوگی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. بعض مرتبہ محکمہ موسمیات یہ بولتا ہے کہ آج بارش ہوگی، اتنی بارش نہیں ہوتی. وہ کیا بتاتا ہے؟ یقین ظاہر نہ کرتا. بارش ہونے کی سمبھاونا ہے. یہ سمبھاونا کیا ہے؟ امکان ہے. یقینی طور پر نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آثار دیکھ کر کے وہ سمبھاونا ویکت کر سکتا ہے، امکان ظاہر کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ بارش ہوگی ہی اور اتنی ہی بارش ہوگی. بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. تیسرے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. جی اب سوال کر سکتے ہیں کہ آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کی جا سکتی ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس کے 3 جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں یہ بات اس تناظر میں کہی گئی ہے کہ لڑکا اور لڑکی بچے کی جنس کا پتہ بغیر سبب طبعی کے کسی کو نہیں ہے. ہر آدمی سبب طبعی کے واسطے سے معلوم کرتا ہے. سبب طبعی کا مطلب نیچرل کاز، سبب طبعی. جیسے الٹرا ساؤنڈ ایک مشین ہے، مشین کے ذریعے آپ معلوم کرتے ہیں کہ بچے کی جنس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی سبب طبعی کا محتاج نہیں ہے. اس کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آپ جو معلوم کرتے ہیں مشین کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، واسطہ ہے. سبب طبعی کے واسطے سے نہ ہو وہ علم غیب ہے. سبب طبعی آپ نے لگا دیا. ایک آدمی نے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ مدارج تخلیق انسانی ماں کے پیٹ میں کتنے ہیں، کتنی عورتوں کو مار ڈالا تھا. اس نے اس کا پیٹ چیر کر دیکھتا تھا کہ بچہ کتنا بڑا. ہاں کئی عورتوں کو مار ڈالا اس نے. وہ MBBS کرنے والے بچوں کو بتایا جاتا ہے جی، جس کو قرآن حکیم نے ایک آیت کے اندر بتا دیا ہے. اس کے لیے اس نے کئی مرڈر کر ڈالے اتنی بات سمجھنے کے لیے جتنی بات قرآن حکیم کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی. تو ایک تو یہ
کہ کسی سبب طبعی کے واسطے سے نہ ہو. الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی ایک مشین ہے، مشین کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. جنس، بچے کی جنس کیا ہے، اس کو غیب نہیں کہتے. بغیر سبب طبعی کے بتاؤ، بغیر مشین کے بتاؤ. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ بچہ ابھی پورا بنا نہیں، خلقت ابھی تمام نہیں ہوئی، بچہ بننے کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے. اس وقت مشین نہیں بتا سکتی کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی. اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے. یہاں تک کہ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں آنے سے پہلے اللہ کو علم ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی. یہ علم سائنس کے پاس نہیں. ایک جواب یہ ہے کہ بھئی اولا تو یہ کہ بچے کی خلقت تمام ہو جائے تب معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی. یہاں نطفہ ماں کے رحم میں آتے وقت کوئی نہیں بتا سکتا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے جبکہ خلقت تمام نہ ہو جائے. اور مان لو کہ نطفہ جانے کے وقت ہی سائنس بتا سکتی ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ باپ کی پشت سے چل کر کے جو نطفہ ماں کے رحم میں آیا ہے لڑکا ہو گیا لڑکی ہو گیا. اللہ کو معلوم ہے، سائنس نہیں بتا سکتی. جی. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یعلم من فی الارحام نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام ہے. من فی الارحام نے کون ہے، کیا ہے یہ کہا گیا. ماں مانے کیا اور من مانے کون. من کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی، لیکن کہا گیا کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی. جی. اس کی عمر کتنی ہوگی، 10 سال ہوگی کہ 20 سال ہوگی، 100 سال جیے گا کہ 150 سال جیے گا وغیرہ. یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، افلاطون ہوگا یا ابن تیمیہ ہوگا، ڈاکٹر ہوگا کہ جو ہے ایک ان پڑھ آدمی ہوگا، امیر ہوگا کہ غریب ہوگا. یہ ساری چیزیں ماں کے عموم میں داخل ہیں، سائنس نہیں بتا سکتی. اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ جنین کی جو تفاصیل ہیں وہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ لڑکا نیک ہوگا یا بد ہوگا؟ ماں کے رحم میں بچہ ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا؟ کیا کوئی مشین یہ بتا سکتی ہے کہ یہ لڑکا امیر ہوگا کہ غریب ہوگا؟ تو یہ ساری تفاصیل یہاں مراد ہے. من فی الارحام نہیں، ما فی الارحام. یہ 3 جوابات ہیں اس کے، اور یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. کیا بات ہے. آخر میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو یہ معلوم نہیں کل کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، معلوم نہیں اس کو. لاکھوں روپیہ کما سکتا ہے اور بھکاری بھی ہو سکتا ہے. کیا کمائے گا کل، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اور آخری 5ویں بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ مرے گا کہاں، یہ بھی معلوم نہیں. ابھی دیکھو ٹائٹینک جو جہاز چلی بحر اوقیانوس میں چل رہی تھی، بے شمار لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سن 1912 کا واقعہ ہے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ اپریل مہینے کا واقعہ ہے. یہ 1912 کے اندر وہ جہاز چلی تھی بحر اوقیانوس میں اور کسی طرف جا رہی تھی. 2 ٹکڑے ہو گئی اور وہ زیر آب پہنچ گئی. یہ کب کی بات ہے؟ 1912 کی. دوسری ایک سب میرین یعنی آبدوز نما، ایک ہوتی آبدوز سب میرین جو جہاز پانی کے اندر چلتی ہے سب میرین، ایک ہوتی سب میرین نما یعنی آبدوز نما، آبدوز جیسی. اس کا نام تھا ٹائٹن. یہ ابھی 2023 کا واقعہ ہے. اس میں کل 5 لوگ سوار تھے، جن میں پاکستان کے 2 عرب پتی تھے، باپ بیٹے، داؤد اور سلیمان. اور 5 لوگ ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے جا رہے تھے. وہ جو 1912 میں سمندر کی تہ میں ڈوب گیا تھا، سمندر کی تہ میں تھا، اس کو دیکھنے کے لیے یہ آبدوز نما شپ
5 آدمیوں کو لے کر کے وہاں گئی، اور ایک آدمی کا کرایہ یعنی سفر کا جو خرچ تھا وہ ہندوستانی روپے کے لحاظ سے 2 کروڑ روپیہ تھا. 2 کروڑ یعنی ایک آدمی کا کرایہ 2 کروڑ، جس میں باپ بیٹے بھی تھے، داؤد اور سلیمان، یہ بلینئرز. اور یہ سب میرین چلی، پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی بھی زندہ نہیں بچا. ڈوبی ہوئی جہاز دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، 2 کروڑ دے کر کے ڈوب گئے. تو موت لکھی ہوئی تھی سمندر کے اندر. 1500 فٹ کی گہرائی میں گئے اور 1500 فٹ کی گہرائی میں ڈوب گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ 1500 فٹ کی گہرائی میں ملک الموت ان کی جان نکالنے والا ہے. اور یہ فرشتہ بھی کیسا ہے، اللہ اکبر، 1500 فٹ گہرائی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا ہوا ہے. اسے دیکھ کر تنگ ہو گئے ہوں گے سب. 1500 فٹ کی گہرائی میں یہ کون ہے سب آئے ہوئے؟ حضرت ملک الموت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. نکالو ان کو اوپر مت جانے دو، اوپر نہیں جانے دینا ہے ان کو. آدمی کو معلوم نہیں مرے گا کدھر، اللہ وہاں پیسے دے کر پہنچوا دیتا ہے. پیسہ دے اور وہاں پہنچ، پیسہ دے کر پہنچ وہاں جہاں تجھے مرنا ہے. اور ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا. ڈوبی ہوئی جہاز دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ خود ڈوب گئے 1500 فٹ کی گہرائی میں. میں حیبت زدہ ہوں کہ وہاں ملک الموت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے جب آئے ہوں گے تو کیسا لگا ہوگا. یہ 1500 فٹ کی گہرائی میں یہ کون لوگ ہیں؟ مرتے وقت آدمی کو دکھتے ہیں ملک الموت، وہی نکالتے ہیں روح کو. جی آگے تفصیل اس کی ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. قیامت کا علم، بارش کے نزول کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کیا کمائے گا اس کا علم، کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس زمین، یہ نہیں کہا گیا کہاں مرے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ، کس زمین میں مرے گا. یہ لفظ بھی قابل غور ہے، کس زمین میں مرے گا. کہیں 1500 فٹ کی گہرائی میں سمندر کے نیچے تو نہیں مرے گا وہ، اس لیے کہ سمندر بھی زمین ہی کے اوپر ہے نا، اور کدھر ہے وہ. ہاں حیرت انگیز اور بڑے روبدار انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شاہانہ انداز، ان اللہ علیم خبیر. اللہ کو معلوم ہے کون کون جا رہا ہے، اور اللہ کو خبر ہے کہ انہیں مرنا کیسے ہے. ان اللہ علیم خبیر، کیا سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ یہ باقاعدہ اس پر ایک 2-3 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے. بہت ہی پیاری سورہ ہے، اسی وجہ سے جمعہ کے دن پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. اللہ فرما رہا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو دونوں حصر کا فائدہ دیتے ہیں. جی اللہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور الذی خود معرفہ ہے، زمین وہ اسم موصول ہے، تو حصر کا فائدہ ہو. اللہ ہی نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، کوئی اور ان کا خالق نہیں ہے. ایک اور دوسرے، زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اسی نے پیدا کیا ہے. بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے ستارے، ایسے ایسے کواکب ہیں کہ ہماری زمین جیسی ہزاروں زمینیں اس کے اندر آ جائیں. کائنات اتنی وسیع ہے اور وسیع ہوتی چلی جا رہی ہو، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ انہیں پیدا کیا. کتنے دن میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دن میں. اس پر ہم رکنا چاہیں گے، فی ستۃ ایام پر. دن سے کیا مراد ہے؟ 6 دن. تو ایک دن سے کیا مراد ہے؟ دن سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ لمحات و لحظات، کچھ لمحوں میں اور کچھ سیکنڈوں میں. لمحات و لحظات،
کچھ سیکنڈوں میں اللہ نے بنا دیا. اس لیے کہ جب ہم یوم بولتے ہیں تو یوم سے مراد پورا دن نہیں ہوتا. ایسا کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد گیا اتوار کے دن, تو جب آپ حیدرآباد پہنچے تو پورا دن آپ کو لگا نہیں نا, کچھ منٹس لگے اور کچھ گھنٹے لگے. تو ایک تو ہے یوم کا مطلب لحظات اور لمحات, کچھ سیکنڈوں میں اور کچھ گھنٹوں میں. ایک مطلب تو یہ بتایا گیا. دوسرا مطلب یوم کا یہ بتایا گیا ہے کہ ایامنا ہادی, ہماری اس دن کی طرح, جیسے ہمارا یہ دن ہے وہی دن مراد ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ اسی طرف گئے ہیں کہ ہمارے دن کی طرح دن مراد ہے. اچھا, اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر, تو 6 دن 60,000 سال کے برابر ہے. تو گویا کہ یہ کائنات 60,000 سال میں بنی ہے. تینوں معنی لے سکتے ہیں آپ کو سمجھ. بہتر یہی ہے کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ ہماری دنیا کے دن کی طرح ہے. کیا بات ہے, وہی بتایا گیا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. ایک دن کی مقدار یہ 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم شمار کرتے ہو. تمہاری دنیا کا 1000 سال وہاں کے ایک دن کے برابر ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی امر نازل فرماتا ہے تو وہاں سے زمین تک آنے کے لیے ان کو دن لگتا ہے, اور پھر اسی دن میں یہ واپس لوٹ جاتے ہیں. تو زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال. اچھا, تو زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال. تو 500 سال لگتا ہے یہاں کے دن کے اعتبار سے جاتے ہوئے, اور آتے ہیں تو 500 سال آنے میں لگتا ہے. دنیا کے اعتبار سے یہ کام ایک دن میں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اوقات ہر جگہ مختلف ہیں. اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ الگ ہے, ہمارے جو ایام ہیں وہ الگ ہیں. دیکھو یہاں کہا گیا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ, آتے ہیں اور چڑھتے ہیں, فی یوم, ایک دن میں, کان مقدار, جس کی مقدار 1000 سنۃ مما تعدون, تمہارے شمار کے مطابق, تمہارے کیلکولیشن کے اعتبار سے 1000 سال ہے. ایک دن کی مقدار 1 day is equal to 1000 years. تو گویا کہ یعرج الیہ فی یوم کان مقدار 1000 سنۃ مما تعدون. یہ 500 سال لگ جائیں جانے میں اور 500 سال لگ جائیں آنے میں, اللہ کے ہاں وہ ایک دن کے برابر ہے. تمہارا 1000 سال, وہاں کا ایک دن. کیا بات. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنی روح پھونکی آدم کے اندر. تو یہ روح اللہ کا جز ہے, پارٹ ہے؟ لا لا, بلکہ روح مخلوق ہے. اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے, اس کا ایک جسم ہے. اور جسم کیسے ہے معلوم ہے؟ وہ جو 7ویں پارے میں ایک آیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو روح پورے بدن کے اندر بھاگتی رہتی ہے. تو ملک الموت اس کو پکڑ کر کھینچتے نکالتے ہیں. وہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہے باسطو ایدیہم, وہ اپنا ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں ایسے. کبھی اس آیت پر پہنچنا تو یہ تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ملک الموت روح کو نکال رہے ہیں, قبض وہی کرتا ہے. کون؟ ملک الموت. یہ جو فرشتے ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں؟ باسطو ایدیہم, اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہو. آیت ہے وہ, اپنا ہاتھ پھیلائے ہو. کائے کے لیے؟ اگر یہ جنتی ہے تو جنتی کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اوپر کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. اور اگر یہ جہنمی ہے تو یہ فرشتے جہنمی ٹانٹ لیے رہتے ہیں, اس ٹانٹ میں اس بری روح کو لپیٹ لیتے ہیں, ہاتھ کو پھیلائے رہتے ہیں. باسط وہی روح یہی نکالتا ہے ملک الموت. اور یہ ہاتھ کو پھیلائے ہوئے دوسرے فرشتے جو ان کے کمپینین سے ساتھی ہیں, یہ اس کو کفن میں لے لیتے ہیں.
یا تو یہ کفن جنتی ہے یا یہ کفن جہنمی ہے. جنتی کفن خوشبودار خوبصورت، اس میں اس نیک روح کو لپیٹ لیتے ہیں، ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، لاؤ 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 لے لیتے. اور اگر یہ جہنمی روح ہے تو اس کو ایک بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں، ہاتھ لیے رہتے ہیں، بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ لے کر نکل جاتے ہیں، اور انہیں آسمان میں داخل نہیں ہوا جاتا، بد روحوں کو داخل نہیں ہونا جاتا، بری روحوں کو. اور جو کہا اللہ نے، ظاہر ہے کہ یہ جسم رکھتی ہے، یہ روح ایک جسم رکھتی ہے. کسی چیز کو ہاتھ میں لینے کے لیے ضروری ہے کہ جسم ہو، کسی چیز کو ٹاٹ میں لپیٹنے کے لیے، کفن میں لپیٹنے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، ہاتھ میں آنا چاہیے نا، گویا کہ اس کا ایک جسم ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے روح کی اضافت اپنی طرف فرمائی، روح ہی کا مطلب ہوتا ہے یہ اضافت تشریف ہے، یعنی روح بہت عظیم الشان شے ہے، بہت ہی عظیم الشان شے ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا اس کی روح، یعنی یہ بہت عظیم الشان شے ہے. روح سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم روح کیا ہے؟ اللہ، کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہے کیا ہو. آثار سے کچھ لوگ بتاتے ہیں، نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینت آپہ نہ شوشیتی ماروتا. وہ لوگ بھی ایسے بتاتے ہیں کہ بھئی اس کے یہ آثار ہیں جی، آگے تفصیل نہیں بتاتے، تفصیل نہیں بتاتے. تو روح کی اضافت اللہ کی طرف اضافت تشریفی ہے، اضافت تعظیمی، یعنی روح بڑی عظیم الشان شے ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا. وہ پوری زندگی آدمی کی گزر جاتی ہے اور بدن میں رہتی ہے، لیکن آدمی کو کبھی معلوم نہیں ہوتا یہ ہے کیا ہے نہیں عجیب بات؟ پوری زندگی ساتھ میں رہتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا. اچھا، جب آدمی مرنے لگتا ہے تب دیکھتا ہے اس کو، تب دیکھتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے، اچھا روح کو کب پکڑتے ہیں یہ حضرت ملک الموت؟ جب یہ حلق میں آ جاتی ہے. ان الروح اذا توصلت الى الحلقوم قبضت الملائکہ. تو جب یہ حلقوم میں پہنچتی ہے تب پکڑتے ہیں اس کو، چل. اور حدیث میں ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ جو ہے نا اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی آنکھ دیکھتی ہے وہ جا رہی ہے. ہاں، آنکھ دیکھتی ہے اس کو. تو روح کے بارے میں یہ ساری چیزیں یاد رکھیں. ملک الموت اس کو نکالتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو ساتھ میں ہیں وہ ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں لپیٹنے کے لیے، جنتی کفن میں یا جہنمی کفن میں. اور روح کا ایک جسم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پکڑنے کے لیے جسم ہونا ضروری ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان شے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنی کیا ہے. اللہ اکبر. آگے بھی فرمایا گیا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. یہ روح نکل کر جاتی کدھر ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے. سارے لوگوں کی روحیں اسی طرف جا رہی ہیں جی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. اس دن سارے لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں. آج تو اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور مجرم ہیں. قیامت کے دن یہ مجرمین جو اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے چلتے ہیں، ان کے سر نیچے ہوئے ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. بہت ہی عجیب و غریب سورہ، ایک ایک لفظ جو ہے شرح کا تقاضا کرتی ہے، تفسیر کا تقاضا کرتی ہے. سورہ احزاب یہ 22ویں پارے میں بھی دور تک چلی گئی ہے. اس میں ایک بات بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے، اللہ کی ہر بات پیاری ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. آدمی کے بدن میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں. آدمی کے بدن میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. کیا مطلب؟ اشارۃ الی امتناع الجمع بین المتنافیین. کہ دل ایک ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب دل ایک ہے تو اس میں 2 متضاد چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے. دل ایک ہے تو ایک ہی چیز رہنی چاہیے، 2 متناقض چیزیں نہیں ہونی چاہیے.
دو متناقض چیزیں توحید اور شرک. دل ایک ہے تو اس میں توحید ہی رہنا چاہیے, اس میں توحید بھی اور شرک بھی, ویسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ دونوں چیزیں متضاد ہیں, متنافی ہیں. توحید اور شرک دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں متضاد ہیں. لہذا دل ایک ہے تو دل کے اندر دو متضاد چیزیں, دو متنافی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, توحید ہی ہونا چاہیے, توحید ہی ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے ایک لطیفہ بیان کیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کے دل میں نے دو دل نہیں بنائے, عورت کے بدن میں دو دل ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے؟ یہاں مرد کہا گیا ہے, مرد کے بدن میں ہم نے دو دل نہیں بنائے. عورت کے بدن میں دو دل ہو سکتے ہیں نا, تو ڈاکٹر لوگ ہیں بھائی آپ لوگ. بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو اس کا بھی تو دل ہی ہے نا. عورت کے پیٹ میں جو دو دل ہو گئے نا, جی بچہ آ گیا. مرد تھوڑی بچہ پیدا کرتا ہے. عورتیں کبھی جھنجھلا کر بولتی ہیں ایک بچہ پیدا کرو تو سمجھ میں آتا ہے, ایک بچہ پیدا کرو تو سمجھ میں آتا ہے. یقیناً وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایک تخلیقی ذمہ داری ہے, مرد کے بس کا روگ نہیں. ایسے ہی جیسے ایک دل ہے تو اس میں دو متناقض چیزیں رہنا ممتنع ہے, ایسے ہی ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے. اس تناظر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, تو لوگ انہیں زید ابن محمد کہتے تھے کہ محمد کے بیٹے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا, ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. آپ کا بیٹا کیسے ہوا میرے رسول, آپ کا بیٹا کیسے ہوا؟ تو زید ابن حارثہ کہو, زید ابن محمد نہیں. ادعوہم لآبائہم, جیسے ایک دل میں دو متناقض چیزیں نہیں رہ سکتی, ایسے ہی ایک بچے کے دو باپ نہیں ہو سکتے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. کیا بات ہے. آگے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لائق اتباع ہے, اسوہ ہیں آپ, نمونہ ہیں آپ, سیمپل ہیں آپ. سیمپل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے. آپ کی پوری زندگی, آپ کو اپنی پوری حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر رکھ دیا گیا کہ اسی طریقے سے آپ کو رہنا ہے. اور اس کی علت کیا ہے؟ چونکہ آپ رسول اللہ ہیں, گویا کہ نمونہ اور اسوہ ہونے کی علت رسول اللہ ہونا ہے. یعنی آپ چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, لہذا یہ آپ کی جو رسالت ہے یہ علت ہے آپ کے اسوہ ہونے کی. جی رسول اللہ ہیں آپ, یہ علت ہے کہ آپ کو اسوہ بنایا جائے, آپ کو نمونہ بنایا جائے زندگی گزارنے کا. اور آپ کے تمام افعال کی اتباع کی جائے, الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے کہ یہ فعل صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. جیسے ہم 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, برابر ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جو ہے 9 بیویاں 12 بیویاں تھیں. یہ دلیل موجود تھی وہاں پہ, یہ دلیل موجود ہے کہ یہ کام, یہ فعل آپ کے لیے خاص ہے. تو جب تک دلیل نہ آئے کہ یہ فعل آپ کے ساتھ خاص, آپ کا ہر فعل لائق اتباع ہے. جی یہ رہا 21ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.